جی اسلام آباد میں ہوں، اور ساری دنیا، سارے پاکستان کا مرکز اسلام آباد ہے۔ دارالحکومت تو ہے ہی کہ یہاں سفارت خانے ہیں، تجارت صنعت کے اعتبار سے بھی مرکز ہے، اور یہاں آ کر یعنی تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندوں بننے بعد میں کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوتا ہے، مفروض ہوتا ہے، ایک دن اگر بند رہے تو 190 ارب کا نقصان ہوتا ہے، یہ ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چیمبر اسلام آباد، جیسے میں نے کہا، اس کے نمائندوں سے گفتگو کروں، اور یہ میں نہیں دکھاؤں گا کہ میں کہاں کہاں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، اب باقی شہر بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو مس شمائلہ جی، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، میرے ساتھ ایگزیکٹو ایگزیکٹو ممبر ہیں مس شمائلہ، اور ان سے چیمبر کا تعارف بھی کریں گے، لیکن چیمبر آف کامرس کو غالباً 30 سال ہو گئے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ سے ایک بہت مضبوط ادارہ ہے، اور پاکستان میں اسلام آباد کا چیمبر کی ایک بہت اہمیت ہے، کیونکہ فیڈرل کا واحد چیمبر ہے جہاں پہ ڈپلومیٹس بھی اور منسٹریز بھی، فارن ڈیلیگیشنز بھی سب انوالوڈ رہتے ہیں۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے انڈر میں آتا ہے اسلامی چیمبر آف الگ ہے؟ فیڈریشن بالکل الگ ہے، اور بہت بعد میں بنا، پہلے کراچی میں بنا۔ چیمبرز پہلے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک چیمبر بنتے ہیں، اس کے بعد تمام چیمبرز کی مشاورت اور ووٹنگ سے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں۔ کتنے ممبر ہوں گے آپ کے؟ ہزاروں میں، میرے خیال سے 20,000 پلس ایکٹیو 20 بارہ ہزار کے قریب ایکٹیو ہوں گے۔ باقی کچھ ممبرز ایسے ہوتے ہیں، تمام تاجران، تمام انڈسٹری سے، ہر فیلڈ سے، واک آف لائف سے، جو بھی بزنس سیکٹر سے انوالوڈ ہیں یا منسلک ہیں، وہ چیمبر کے ممبر بنتے ہیں۔ یعنی پنڈی اور اطراف پنڈی کا چیمبر الگ ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں زوروں میں؟ بہت زوروں پہ الیکشن ہوتا ہے، اور بڑا زبردست دھواں دھار الیکشن ہوتا ہے۔ اس میں اتنا پارٹی والا تو نہیں چلتا معاملہ؟ نہیں، الحمدللہ ہمارا گروپ بہت اسٹرانگ ہے، اور کئی سالوں سے وہی جیتتا آ رہا ہے۔ جی، میں تو طارق سعید صاحب کے زمانے سے چیمبر سے متعارف ہوا ہوں، میاں افتخار ملک صاحب سے بھی ہماری وہ یاد اللہ رہی، تو اسلام آباد کا چیمبر آف کامرس کا بڑا اشتیاق تھا کہ یہ معلوم کریں۔ مس شمائلہ ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ صدر صاحب سے ملتا ہوں، عام طور پہ صدر چاہے کسی ادارے کا ہو، ملک کا ہو اور جماعت کا ہو، اہم ہوتا ہے، پروٹوکول کا پورا مسئلہ ہوتا ہے۔ مس شمائلہ نے جی سر، السلام علیکم صاحب، کیا السلام علیکم ملک صاحب، کیا السلام علیکم صاحب، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ جی صدر ہوتا ہے، ملک کا ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی پارٹی کا ہو۔ مس شمائلہ بتا رہی تھی کہ کوئی ماشاءاللہ 20,000 سے زیادہ آپ کے ممبر ہیں۔ جی الحمدللہ، وی ریپرزینٹ جی ہمارے فیڈریشن اسلام آباد چیمبر آف کامرس، اور مجھے علم ہوا کہ اس کا تعلق براہ راست کوئی فیڈریشن چیمبر آف کامرس سے نہیں ہے۔ ایک پرسیپشن، ایک تاثر یہ تھا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس جو ہے وہ شاید اس کی کوئی شاخ ہے، لیکن ان کے ممبران کی تعداد 20,000 ہے۔ نیچے بھی دیکھ رہا تھا، کیا الیکشن ہونے والے ہیں؟ اتنا بڑا دھواں دھار ہوتا ہے یہاں پر۔ میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی پاکستان میں 56 چیمبرز ہیں، اور 56 چیمبرز کی پھر ایک چیمبر ہوتی ہے، بنتی ہے، جس میں ان کا الیکٹورل کالج ہم لوگ ہوتے ہیں، چیمبرز ہوتے ہیں، پھر فیڈریشن بنتی ہے۔ تو ان ادر ورڈز وی 2 آف آور ممبرز جو ہمارے نامینیٹ کرتے ہیں، ہر چیمبر 2 ممبر نامینیٹ کرتے ہیں، جو ان کا الیکٹورل کالج ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے فیڈریشن کام کرتی ہے، وہ تمام ملک کے جو چیمبرز ہیں ہمارے اور ایسوسیشنز ہیں، وہ اس کا پلیٹ فارم ہے۔ تاجر، صنعت کار اصل میں کسی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور گورنمنٹس جو ہیں ان کے جو خاص طور پر بجٹ سے پہلے ان کی سجیشن لیتی ہیں اور گائیڈ لائن لیتی ہیں، ملکوں میں جو وفد جاتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میں ایسے وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جبکہ خود حکومت اعتراف کر رہی ہے کہ معیشت ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ تو یہ جو ہم برسوں سے سن رہے ہیں جی، معیشت بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں پاکستان میں، جی معیشت بڑی ڈاماڈول ہے، بڑے ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس وقت ان حالات میں پاسٹ کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں؟ معیشت کے لیے جو پیرامیٹر سمجھ جاتے ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ پیرامیٹرز ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں ون آف دا بیسٹ مارکیٹ
کہلاتی ہے. پیپل آر انویسٹنگ ان دا اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ. اور جیسے ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے بارونگ کا جو اسٹیٹ بینک کا تھا, تو پیپل آر ودرائنگ دیئر منی فرام دا بینکس اینڈ انویسٹنگ ان دا اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ. تو ان ادر ورڈز جو منی بینکس میں پڑی تھی وہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن فار دا اکانومی. لیکن میں تو خیر ایک ٹھیک ہے سیاست میں تو زبان چلتی بھی ہے, لیکن آپ کا معاملہ دوسرا ہے ان سے وہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا اصل امپورٹ اور ایکسپورٹ کا لوگ کہتے ہیں, اور پاکستان جو ایکسپورٹ میں چاہے گارمنٹس تھی اور بہت سارے ایسے شعبے تھے, بہت ہم آگے تھے. اور اب اس وقت ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ڈس بیلنس ہے. مثلا چائنا جو ہمارا بہت قریب ترین دوست ہے, اس کا اگر ہم دیکھیں اس میں کتنا فرق ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں. اس کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں ایون امریکہ جس سے ہم لوگ کبھی خوش نہیں رہتے, $8 ارب ان کے ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا اس میں آپ سمجھتے ہیں اس کو ڈائریکٹ اس وجہ سے کہ جو معیشت ہماری جو شعبوں میں اپنے کھڑی ہونا چاہیے تھی وہ نہیں کھڑی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, چائنا نو ڈاؤٹ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے اور ہمارے اور چائنا کے تعلقات بڑے ہسٹورک ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اس کی ملٹیپل ریزن ہے. ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں, آلموسٹ بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اور جب کہ ہماری ایکسپورٹ ٹورڈ چائنا بہت کم ہے. اس کی ریزن یہ آتی ہے کہ ہمارا جو انڈسٹریل جو سیکٹر ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر, وہ انٹرنیشنلی جو اس وقت لیول ہے اس کے مطابق کمپیٹیبل نہیں ہے. وہ ہمارا جو بھٹو صاحب کے زمانے میں نیشنلائزیشن ہوئی تھی, اس نیشنلائزیشن کے جو امپیکٹ ہے وہ ابھی تک آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اب کیونکہ اکنامک گروتھ اس وقت ہماری ہلچل ہے, SIFC کے جو ہے وہ آنے کے بعد, بننے کے بعد, ہمارا انویسٹر, ہمارے اوورسیز انویسٹرز وہ پاکستان میں آ رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, اور یہ گہما گہمی شروع ہو رہی ہے. اور یہ بزنس مالیکیول جس وقت رن کرتا ہے تو جو مینوفیکچرنگ سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ایڈوانسمنٹ لے کے آتے ہیں مشینری وغیرہ میں, تمام چیزوں میں. دیٹ از ہاؤ دے میک دیم سیلف کمپیٹیبل. اور اگر وہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر ایکسپورٹس ہوتی ہیں. پھر ایکسپورٹ جب ہوتی ہیں تو ملک میں ڈالر آتے ہیں تو خوشحالی آتی ہے. تو الٹیمیٹلی تھنگز آر موونگ ان اے رائٹ ڈائریکشن, اینڈ آئی تھنک اگر اسی طرح موو کرتی رہیں تو ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیگمنٹ ہے وہ بھی موٹیویٹ ہوگا. اور باقی ٹریڈنگ تو ہمارے ماشاء اللہ ہو ہی رہی ہے. اچھی بات جو امریکہ کے ساتھ ہے, امریکہ میں ہم زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی, امریکہ میں ہم زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور چائنا سے ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو ہمارا دل کا رشتہ چائنا کے ساتھ ہے, جس کے ہم خریدار ہیں. پیٹ کا رشتہ جو آپ کو سے میں کسی طور پر نہیں چاہتا کہ لیکن گفتگو سیاست کی طرف جائے, لیکن ایک بہت اسٹرانگ جو ہے پرسیپشن ہے وہ یہ کہ جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آتا ہے, اور یہ کوئی سیاسی بات بالکل نہیں ہے. بدقسمتی سے خاص طور پر, بلکہ میں یاد کر رہا تھا کہ جب ایوب خان نے یہ سوچا کہ دارالخلافہ کراچی, کیونکہ اس زمانے میں بڑا وائبل تھا, گورنر ہاؤس بھی وہاں تھا, پرائم منسٹر بھی وہاں تھا, پھر ہم لوگ جو وہاں آئے تھے, اسٹوڈنٹ موومنٹ بڑی اسٹرانگ تھی, تو پھر سوچا بھائی بڑا ایک پرفضا خوش جگہ دیکھو جہاں دور دور تک پرندہ پر نہ مارے, سیاست نہ ہو, لیکن ادھر کوئی 1 دہائی سے اسلام آباد سب سے زیادہ. اور آپ کے وزیر خزانہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایک دن اگر بند ہو تو 190 بلین کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ ایک تھریٹ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ رہتی ہے. سفارت خانے یہاں ہیں, ساری دنیا سے ممالک سے وفود یہاں آتے ہیں, تو ابھی تک کیسے ہینڈل کیا اور آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کراچی کمپیئر کریں تو اٹس اے ویری بگ انڈسٹریل بیس ہے ہماری, اور بڑا زبردست بزنس ہب ہے. ہماری پورٹ وہاں ہے,
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نیشنل ایکسچیکر میں کراچی کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. ایز فار ایز ریگولیٹری باڈیز آر کنسرن اینڈ ڈفرنٹ ڈپلومیٹک مشنس اور ہیڈ آفسز وہ تمام کے تمام اسلام آباد میں ہیں. اسلام آباد از اے ویری آرگنائز سٹی اور انفارچونیٹلی ہماری انڈسٹریل بیس ایز کمپیئر ٹو لاہور, فیصل آباد اور کراچی اتنی بڑی انڈسٹریل بیس نہیں ہے. تو ہم ٹریڈنگ کا جو سیگمنٹ ہے وہ یہاں پہ زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹریڈنگ سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت روڈز وغیرہ بند ہوتے ہیں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے وہ تمام چیزیں وہ پورے نہیں ہوتے اور الٹیمیٹلی شارٹیج ہوتی ہے بہت سی چیزیں. تو ابھی تک تو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج ہو رہا ہے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے اور اس میں اگر آئے روز اس طریقے سے اگر روڈ بلاک کر دیں گے, کنٹینرز لگا کے بند ہو جائیں گے, بزنس ایکٹیویٹیز بند ہو جائیں گی, تو یہ ایریا نہ تو یہاں پہ کوئی پورٹ ہے نہ کوئی اور چیز ہے, ہمارا کوئی اور سورس نہیں ہے جس سے ہم اپنی لیونگ کر سکیں. تو ٹریڈنگ نہیں ہوگی, ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, لاجسٹکس میں پرابلمز ہوں گے تو ہم سفر کریں گے. تو یہ میں تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ میری التجا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور کوئی لوک اور دو کی پالیسی کے اوپر ریکنسلیشن کی طرف جا کے, اور اس ملک کو اب جتنی قربانیاں یہ ماضی میں دے چکا ہے اب مزید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں آپ سے چاہوں تو پورا گفتگو پورے پروگرام اسی میں آپ سے گفتگو میں نکل جائے, لیکن ایک تو وقت ہوتا ہے. لیکن اس میں میرے خیال ہے جو ہر سیاسی جماعت کو تاجروں صنعت کاروں کی ضرورت ہوتی ہے, خالی چندے کے لیے نہیں بلکہ ایک اسٹرینتھ کے لیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو جماعت اپوزیشن میں ہے اور نام لینے میں حرج نہیں ہے, غالباً جو شوکت خانم بنا میں جانتا ہوں جس میں عارف حبیب صاحب اور اے کے ڈی اور سارے پاکستان کے ان لوگوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. جو اگر ہسپتال بنا یا یونیورسٹی بنی تو کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ لوگ جو ہیں کم از کم اس حد تک میڈیٹر بنیں کے پاس جائیں کہ ہاں بھائی آپ لوگ خوب اسمبلی کے اندر لڑیں, چلے مظاہرے جلسے جلوس بھی کریں, لیکن کچھ اس طریقے سے انیشیٹو آپ لوگوں کی طرف سے نظر نہیں آیا کہ آپ ان گورنمنٹ کو یہ سمجھائیں کہ گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اپوزیشن ٹھیک ہے, ایک موب ہے, غصہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, تو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میری ایک دیرینہ خواہش ہے کہ بزنس مین کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, اور کماؤ پوت ہے اور اکانومی کو رن کرتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, روزگار فراہم کرتا ہے. تو اتنی تو اہمیت ہونی چاہیے کہ جب پالیسی میکنگ ہو تو بزنس مین کو آن بورڈ لے کے اس کے ساتھ. ایک بڑی اچھی بات کہی, اور اچھا نہیں لگ رہا انٹرپٹ کروں کہ آپ دیکھیں نا جو ہمارا ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 34% ایگریکلچر ہے اور کچھ 67-68 اس سے آمدنی ہوتی ہے, لیکن جو فیوڈل جو اس وقت اکثریت میں بیٹھا ہے اسمبلی میں وہ 1% ہے. تو جس طرح اقلیتوں کو نمائندگی مل سکتی ہے, خواتین کو تو نہیں کہوں گا, چلیں خواتین کو ہی مل سکتی ہے, تو انہوں نے صحیح بات کہی کہ اب یہ لوگ الیکشن تو لڑ نہیں سکتے کہ جو وہ ہتھ کنڈے وہ طریقے تو لیکن اس تجویز کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے جی وہ تو بے شمار تاجر صنعت کار آلریڈی ہمارے ہیں, اور نون لیگ تو ہے ہی تاجروں کی پارٹی, لوگ کہیں گے. دیکھیں, الٹیمیٹلی تمام پارٹیز کو فائنانس تو بزنس مین ہی کرتے ہیں. تو جب بزنس مین جو ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے, روزگار بھی جنریٹ کرتا ہے, اپنے جو فیوریٹ پارٹی ہے اس کو فائنانس بھی کرتا ہے, ڈونیٹ بھی کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا شوکت خانم کو, اگر بزنس مین ڈونیٹ نہیں کریں گے تو کیا کوئی اسکول کے بچے ہی تو صرف ڈونیٹ نہیں کریں گے نا, گورنمنٹ جو امپلائی ہیں وہ تو نہیں اتنا کر سکتے کنٹریبیوٹ, بزنس مین ہی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بزنس پوری دنیا میں بزنس مین جو ہے اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, اس کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کیا جاتا ہے, تو اکنالج کرنے میں حرج نہیں ہے. بالکل اکنالجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ بزنس مین موٹیویٹ ہو, فردر انویسٹمنٹ آئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ جو انویسٹ پاکستان میں کرتا ہے اس سے رائے لی جاتی ہے, وہ آن بورڈ ہوتا ہے, اس کی عزت ہے, اس کو پریولیجڈ ہے, تو وہ ضرور آئے گا, ضرور. کی بات ہے, خدا کر کے شاید کفر ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹنے والا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم لگائیں گے
ایگریکلچر ٹیکس، اور شاید اس کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ کو علم ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کسی زمینیں ہی بنجر ہیں، آمدنی سے زیادہ وہ کہتے ہیں جی، حالانکہ میرا خیال ہے کہ جو ٹیکس ہے، اس سے آئی تھنک آئی ایم اسٹوڈنٹ، ٹیکس آمدنی پہ لگنا چاہیے. تعین صنعت کاروں کا بڑا آسان ہے، ایف بی آر کا بندہ پہنچا، کھاتے کھل گئے، سب کچھ ہو گیا، بینک اکاؤنٹ دیکھ لیا. فیوڈل کا کچھ ایسا میرے خیال سلسلہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ لوگ جو سو سارا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور آپ نمائندگی بھی چاہ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ابھی تو کوئی اسٹرانگ لابی، اس کی لابی نہیں بن سکی، یہ لابسٹ نہیں کر سکے آپ. دیکھیں، بزنس کے اپس اینڈ ڈاؤنس اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس پوری کرنے میں، اور ہم جہاں تک تعلق ہے اس کی لابنگ کا، تو ہم ٹریڈ پالیٹکس کے اندر وہی ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے. الیکشن لڑتے ہیں، ہم آتے ہیں اور ٹریڈ پالیٹکس میں اپنا جو ہے وہ ایک پروسیس پورا کر کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ، تو ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ہم اپنی پہنچاتے ہیں. لیکن جس طریقے سے پبلک اوپینین ہوتی ہے اور ہم پبلک کے نمائندے ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ہم جیسے ہمارے پاس بزنس مینز ہیں تو ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کی اوپینین کی حد تک تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن ایم این اے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم، کہ وہ ایک پورے حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کا اسکیل ڈیفرنٹ ہے اور اس کے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے. ہمارے اگر گورنمنٹ یہ ایلوکیٹ کر دے کہ بزنس کمیونٹی سے، چیمبر آف کامرس سے ہم نے یہ 2 سیٹس رکھی ہوئی ہیں اس کے لیے، جیسے ہم خواتین کی سیٹ رکھتے ہیں، بزنس مینس کی بھی سیٹ رکھیں، اور پالیسی میکنگ میں اگر وہ اپنی کوئی رائے دے گا تو اس سے ملک کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان. شمائلہ کے ساتھ موجود ہیں، ابھی بات نہیں ہے. آپ لوگ بھی تو اپنے فیڈریشن اور چیمبر میں کوئی بہت سارے لوگوں کو نمائندگی نہیں دیتے. ہمارا کوٹا ہوتا ہے، ہم اسپیشل سیٹس پہ آتے ہیں. ان کو 2 چوائسیز ہوتی ہیں ان کے پاس، یا تو یہ الیکشن لڑ کے آئیں، اور الیکشن لڑ کے آتی ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوٹا ہوتا ہے ویمن سیٹ کا. تو ہمارے یہاں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن. تو میں نے ان کو ذرا ایکٹیو دیکھ کر سوچا، مجھے کہا گیا رابطہ کریں، انہوں نے کہا جی مس شمائلہ ملا دے گی. ملکہ بہت بہت شکریہ آپ نے. اور دیکھیں جی، میں نے پوری کوشش کی کہ اس وقت جو ہے پورا اسلام آباد جو ہے خبروں میں ہے، افواہوں میں ہے، اور اسی لیے کراچی سے آیا تھا کہ ذرا ڈی چوک بھی گیا، پارلیمنٹ بھی جانے کی کوشش کری. لیکن جیسے میں نے کہا، پاکستان ہے اس لیے کہ اس کی معیشت اگر اسٹرانگ ہوگی تو پاکستان ہوگا. ملک جو ہے وہ سیاست کی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوتے، معیشت سے کرتے ہیں. ایران چائنا کو دیکھ لیں، وہاں کوئی بہت زیادہ ماشاءاللہ آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں کوئی سوشل میڈیا اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ایران اسٹینڈ کرتا ہے، چائنا اتنا بڑا ہے. تو اسی طرح پاکستان کے جو تاجر صنعت کار جن کی وجہ سے یہ وہ ہے، اور ان کو اگر آپ معیشت کے پہیے کو نہیں چلنے دیں گے تو ملک کا پہیہ کیسے چلے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بہت خوشی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے خوشگوار یادیں لے کے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ یہ شہر اقتدار جو اب شہر کنٹینروں کا شہر کرانے لگا ہے، واقعی شہر اقتدار بھی کہلائے گا، اور تاجروں، صنعت کاروں، کاروبار کرنے والوں کے لیے ساری دنیا کو ویلکم کرے گا. اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں داخل ہوا، اور یہاں سے آپ اسلام آباد کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں. چند دن پہلے تک تو یہ سڑکیں ویران تھیں، مفلوج تھیں، لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہرا بھرا شہر دوبارہ واپس لوٹ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ شہر مفلوج ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خواتین کم ہوتی ہیں صنعت میں یا تجارت میں، بلکہ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ڈومینیٹ کرتے ہیں مرد. شمائلہ سے ابتدائی بات ہوئی ہے، آپ تک آتا ہوں، لیکن لیلا سے پوچھتا ہوں، آپ تو کراچی. نینا جی نینا، کیا وجہ ہے کہ تجارت صنعت کی طرف خواتین کم آتی ہیں، یا ان کی نمائندگی کم ہوتی ہے چیمبر فیڈریشن؟ نہیں، چیمبر فیڈریشن میں دیکھیں، جب میں آئی تھی تو 15 ویمنس تھی، ابھی ہماری 1000 پلس ہے. تو جب 1000 ویمن 9000 مردوں کے مقابلے میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایکویلٹی نہیں تو کچھ پرسنٹیج تو ہے.
اور آپ کے علم میں شاید یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی انڈسٹریز خواتین کے نام پہ چل رہی ہیں. اگر آپ سیالکوٹ میں چلے جاتے ہیں تو میں ڈاکٹر صاحبہ کا نام لوں گی, ڈاکٹر مسز نعمان کا, ڈاکٹر مریم نعمان کا. وہ فارورڈ اسپورٹس کی پوری ڈائریکٹر ہیں, دونوں بہنیں, کوکو بھی اور وہ بھی. اور سیالکوٹ میں تو ایسی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ خواتین اربوں نہیں کھربوں کی فیکٹریز چلا رہی ہیں. پھر لاہور میں چلے جائیں تو بڑے بڑے بزنس خواتین نے سنبھالے ہوئے ہیں, بڑی بڑی بوتیکس, ایکسپورٹ. ایون کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کیونکہ میں خود فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پہ ہوں, تو فریش فروٹ اور ویجیٹیبل میں سرگودا جیسے شہر اور لیا جیسے شہر میں خواتین ایکسپورٹر ہیں. اور ایون آپ کے سندھ میں خیر پور میں شبنم کو سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا ڈیٹس, کھجوریں ایکسپورٹ کرنے کا. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کی تعداد کم ہے. ہاں, خواتین کو پروموٹ کم کیا جاتا ہے, خواتین میڈیا میں کم آتی ہیں. آپ ذمہ دار ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں, یہ کہتی ہے نمائندگی کم ہوتی ہے. نہیں بالکل, خواتین کو اب بہت زیادہ نمائندگی ملنے لگی ہے, اور خاتون کے لیے میرے خیال سے ایک ایج ہوتا ہے بینگ فیمیل بھی, کہ ان کو مرد حضرات میرے خیال سے جگہ دیتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں. اور چیمبر ایک بہت ہی پریسٹیجیس ادارہ ہے جہاں پہ خواتین کو بزنس کرنے کے لیے بہت مواقع ملتے ہیں. جی اور شہر بند ہوتا ہے تو پھر آپ کچن میں لگ جاتی ہوں گے آپ لوگ 3-4 دن. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, واپسی کچن کی طرف ہو جاتی ہے. شوہر اور فیملی والے بڑے خوش ہوتے ہوں گے. نہیں, وہ بھی سارے پریشان ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. جب شہر بند ہوتا ہے تو کاروبار بند ہوتا ہے, کاروبار بند ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہماری جیسا ملک کے استحکام جو ہے وہ معیشت کا استحکام سیاسی ہوتا ہے, اسی طرح سیاسی کوئی بھی بد نظمی وہ گھر کے استحکام کو بھی خراب کر سکتی ہے. ان سے جو کہہ رہا تھا لائٹر وے میں, لیکن یہ تو ہے مرد تو بڑے خوش ہوں گے. ہاں بھائی, کیا تجارت صنعت گھومتی پھرتی رہتی ہے, گھر میں اچھا ہے, کھانے پکائیں, بچوں کو دیکھیں اور ہماری خدمت کریں. نہیں دیکھیں جی, عورت کا آرٹ ہے, اس کے بچے, اس کا گھر, وہ آرٹ ہے. وہ آرٹ وہ 24 آورس جو ہے نا وہ نبھاتی ہے اس کو. اس لیے آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ چھٹی والے دن جاتی ہے. اور عورت جو ہے ہر ٹائم اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاوند کے لیے کر رہی ہوتی ہے. جہاں تک اکانومی کا سوال ہے, 5 دن ایک اکانومی کا پہیہ جیم رہتا ہے, تو یہ دیکھیں کہ جو دہاڑی دار مزدور ہے وہ کیا کرے گا, ٹریڈر کیا کرے گا. پھر باقی چیزیں تو چھوڑیں, ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جاتی ہے. مطلب اسلام آباد میں انڈے شارٹ ہو گئے, اسلام آباد میں ٹماٹر نہیں مل رہے تھے, اسلام آباد میں سبزیاں نہیں مل رہی تھیں. تو یہ دیکھیں کہ گھریلو صنعت سے لے کے کاٹیج انڈسٹری سے لے کے بگ اکانومی تک کہاں تک گئی. پہلے دیکھیں اسٹاک ایکسچینج ایک دن ہائی پہ گیا, دوسرے دن بالکل لو پہ آ گیا. تو اکانومی بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتی ہے. صرف اسلام آباد ڈسٹرب نہیں ہوتا, پنجاب ڈسٹرب ہوتا ہے, سندھ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جب تک معیشت کا پہیہ صحیح طریقے سے نہیں چلے گا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. شکریہ. گفتگو تو آپ خواتین سے, آپ کو پتہ ہے ایک نہیں 2 خاتون ہیں, ان سے اتنی گفتگو ہو سکتی ہے, اتنے سوالات ہو سکتے ہیں کہ باقی وہ جو فیڈریشن میں کہیں گے بھائی اکثریت میں ہم سے بات نہیں کریں, تو آئیے چلیں. اور میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نعیم صدیقی صاحب اکانومسٹ ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. جناب کیا حال ہے؟ اور ابھی ایک ہماری کراچی کی نکلی, دوسرے یہاں بڑی ایکٹیو شمائلہ, دونوں سے گفتگو ہو رہی تھی. میں نے ذرا کہا لائٹر وے میں کہ خواتین کی نمائندگی نہیں ہوتی. بہرحال پاکستان میں تو بہت ہے, اور ہمیں میرے ساتھ اب اکانومی پہ بڑا گہرائی اور گہرائی سے عبور رکھتے ہیں. اور نعیم صدیقی صاحب, شکریہ. نہیں ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کب جی اکانومی تباہ ہو گئی, اکانومی برباد ہو گئی. پھر ایک مشہور یہ کہا گیا کہ جی پاکستان میں حکومت غریب ہے, عوام امیر ہیں. یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے, چلیں پیچھے چھوڑتے ہیں. اس وقت جو معیشت ہے اس کے لیے ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں, بجٹ آیا, بڑے دعوے کرتے نظر آئے, لیکن سوری ٹو سے اس بجٹ کے بعد پتہ نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے بجٹ آ چکے ہیں. اور ایک عام آدمی کی نظر سے آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت ہماری صحیح ڈگر پہ ہے؟ بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب, آپ نے بڑا نازک اور کرنٹ حالات میں انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کی ہے. دیکھیں, جو بھی حکومت آتی ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ عوام کو یہ بتائے کہ وہ ان کے حق میں بہتر کر رہی ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پچھلے 40-50 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ فیض کے زمانے سے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں کیا بنے گا, تو انہوں نے کہا تھا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو آج بھی بیسیکلی صورتحال وہی ہے. ہر حکومت آنے والے وقتوں میں کوشش کرتی ہے کہ ان کی ریٹنگ جو ہے وہ بہتر ہو,
اور اس ریٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے اہم استعمال ہوتا ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے، اور میڈیا کے بعد اشاریہ کا ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنی فگرز کو پروجیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جی فنان منسٹر صاحب نے بات کی کہ ہم اکانومی کو بہتر تک لے کے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضے لے کے اکانومی کو بہتر کرنے کا کون سا فارمولہ ہے جو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ قرضے لیں اور کہیں کہ یہ جو پیسہ ہم نے قرض لیا ہوا ہے یہ ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور ہمارے جو فارن ریزرو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اکانومی بہتر کرنے کا طریقہ. ہاں، اکانومی بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کی پالیسی لے کے آئیں، کنسسٹنٹ پالیسی لے کے آئیں. آپ اپنی انڈسٹری کو فروغ دینے کی کوشش کریں، آپ اپنی ایس ایم ای سیکٹر کو فروغ دینے کی کوشش کریں، آپ بینکوں کا مارک اپ کم کرنے کی کوشش کریں، آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ اپنے حق میں بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو ہے باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں. دیکھیے پاکستان خوش قسمتی سے اس کو اتنے سالوں سے اتنے لوگ کھاتے رہے، لیکن ماشاءاللہ یہ ایک ایسی زرخیز زمین ہے جو رہتی دنیا تک آپ اس کو کھاتے رہیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کو کھلاتا رہے گا. اور اسلام کے نام پہ بنا ہوا یہ ملک اگر اسلامی معیشت کو بھی اڈاپٹ کر لے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ہمارا دو بیسک پرابلم، ایک ہمارا ہے فسکل ڈیفیسٹ اور ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جس کو ہم کہتے ہیں. وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا مال امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جتنی کہ ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. اب ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ہماری امپورٹ کے مقابلے میں. ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت گہرا فرق ہے. مطلب ہم بعض اوقات $82 بلین کو بھی ہم نے ٹچ کیا ہے ایکسپورٹ میں، لیکن ہم امپورٹ کو $30 بلین سے اوپر لے جا ہی نہیں سکے. اور اس میں بھی میں ناظرین کی اطلاع ریز کر دوں کہ اس میں بھی کم از کم 25% ایسی امپورٹ ہوتی ہے ہماری جس کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کے لیے چیز ہوتی ہے، جیسے را مٹیریل ہوتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں ایک اتنا زرعی ملک جس میں 16 ملین کاٹن کی بیل ہوا کرتی تھی، اب وہ 4-5 ملین پہ آ گئے. تو یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ازبکستان سے، چائنا سے اور ملکوں سے کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ اس وقت گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم معاشی اشاریہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. 4.9% پہ اس وقت وہ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح آ گئی ہے 39% سے. تو میرا خیال ہے ایسے موقع میں تو ہر چیز فری ملنی چاہیے. لیکن نہیں تو ایک بات ہے نا، جب میں پھر وہی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج پولیٹیکل ایشوز بٹ دیٹس ڈیم ریئلٹی کہ اگر استحکام نہیں ہوگا، لوگ ٹکٹیں منسوخ کر دیتے ہیں، ہوٹلنگ ختم ہو جاتی ہے، باہر سے لوگ نہیں آتے، تو اس کے لیے جو ایٹماسفیئر ہے جو حالیہ دنوں میں دیکھا جا رہا ہے، اور سوری ٹو سے اللہ خیر کرے، مستقبل میں بھی نہیں آ رہا. اور اپوزیشن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے حکومت کا جو رن کرتی ہے. تو میں اس پھر انوالو بہت زیادہ پیور پالیٹک بات نہیں کروں گا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو کوئی میرے خیال میں بہت ہی گھمبیر، جس سے لفظ میں کم سے کم استعمال کروں گا وہ ہے. اور اگر یہ صورتحال جاری رہی تو جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکنامک اسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ رہے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی رہے گی. آپ دیکھیں کہ ہم پچھلے کافی عرصے سے ہماری جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. آج بھی ہم پولیٹیکلی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں. حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں، اپنی ساتھ بچانے میں، اور اپوزیشن اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو جب یہ اس معاملے میں آپ الجھ جائیں، سیاست میں الجھ جائیں، تو معیشت کی پھر کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. پھر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اپنی بقا کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے کام کریں. تو معیشت تبھی کامیاب ہو سکتی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں، جب ملک میں آپ روزگار کا بندوبست کریں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جس ملک میں بھی امن قائم ہے نا، وہاں آپ چلے جائیں، وہاں پہ ہر شخص کو روزگار اویلیبل ہے رسپیکٹیبل لیول پہ، چاہے وہ کم سیلری والی ہے. تو جہاں جہاں دنیا میں روزگار ہوگا، اور روزگار کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوگا. گورنمنٹ اچھی پالیسیز لائے گی، انکریج کرے گی بزنس مین کو، ان کو موقع دے گی، اور ٹیکسز کی ریشو کم کرے گی. بلا جواز ٹیکسیشن نہیں لگی. آج بھی ایک حکومت بات کر رہی ہے کہ ہم نے اکانومی بہتر کی ہے، تو 350 ارب روپے کا تو ابھی بھی شارٹ فال چل رہا ہے. اب دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں، مطلب اگر میں اس طرف لے جاؤں آپ کو، جیسے اگر کنکلوڈ کر کے کہا بھی رہا ہے
آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت؟ لوگ کہتے ہیں آپ بڑا آسان ہے یہ کرٹیسائز کرنا، اور سال آپ پاور میں آئیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہاں لوپ ہولس ہیں، ہاؤ ٹو فیس. سوری ٹو سے بلوچستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، کے پی میں باہر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، اور جو اسلام آباد تو اب کنٹینروں کا شہر کہلانے جگہ مفلوج ہوتا ہے. حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ پہلی بات تو میں چلیں سیاسی ون میں کہہ دیتا ہوں، ڈائیلاگ. سیکنڈ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو بہتر کریں. میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ٹو ٹیکسیبل، جس پہ ٹیکس لگتا ہے اس پہ لگائیں. ابھی آپ دیکھیں زراعت پہ ٹیکس لگا، آمدنی پہ. اب دیکھیں گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، گورنمنٹ دکانداروں کو پکڑ رہی ہے کہ جی دکان کے سائز پہ ٹیکس لگے گا. آپ سر دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں آمدن پہ ٹیکس لگتا ہے. کبھی کسی انکم ٹیکس، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی پراپرٹی پہ انکم ٹیکس لگاؤ، کبھی بجلی کے بلوں پہ دیکھا آپ نے انکم ٹیکس لگاؤ. پاکستان میں تو 100% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ، آپ اگر موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ بجلی یوز کر رہے ہیں، آپ گیس یوز کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں، بچے کا دودھ بھی لے رہے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹیکسیشن میں انوالو ہیں. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، پالیسیز کو کنسسٹنٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو روزگار دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، حکومت کو اپنے اور اپنی اشرافیہ بیوروکریسی کے اخراجات پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کہاں کریں گے؟ نہیں بھائی، آپ کا دنیا میں ایوان صدر اس طرح ہوا ہے، گورنر ہاؤس ایسے ہیں، یہاں تک میں نہیں ہوں تو 100 کروڑ کا خرچہ ہے ایوان صدر کا، ایک پرائم منسٹر ہاؤس کا 100 کروڑ، چاروں صوبوں کے گورنر، رائے اعلیٰ. پرائیویٹائزیشن تو ہو ہی نہیں رہی، وہ پبلک سیکٹر کے ادارے کھا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر. تو یہ تو بڑا آسان کام تھا نا اس پہ. تو کہ اسلامی ملک ہے، اسلامی معیشت اڈاپٹ کر لیں تو آپ دیکھیں اخراجات کم ہو جائیں گے، حالات بھی ملک کے بہتر ہو جائیں گے. جیسے آپ نے عرض کی ہماری بیوروکریسی ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور جس سے یہ باہر ساری دنیا میں جاتے ہیں وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں حکومت کیسے کرنی ہے. گڈ گورننس اینڈ رول آف لا، یہ دو چیزیں اس ملک میں امپلیمنٹ ہو جائیں سر. جیسے آپ کو کوئی ایسی سہولت میسر نہیں ہے جو کہ آپ انڈائریکٹلی حاصل کر سکیں، تو گورنمنٹ کے بھی کسی افسر کو نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی نہیں چاہیے. جس کی جو تنخواہ ہے آپ ان کی تنخواہیں بے شک بڑھا دیں، لیکن جو کرپشن ہے نا اس کے اوپر نو کمپرومائز. اگر آپ کرپشن پہ کمپرومائز کنٹرول کر سکتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری پورٹس، ہماری ایئرپورٹس، ہمارے بارڈرز، یہ سارے کنٹرول ہو جائیں. اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو سب کچھ پتہ ہے. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی اتنا پاکستان کماتا نہیں ہے جتنا پاکستان نقصان کرتا ہے. اگر یہ اپنا نقصان بچا لیں تو یہ ایک سکسیزفل اور امیر ملک بن جائیں گے. نعیم صاحب، عرصے بعد ویسے تو میں نے کہا نا ان کا دیکھا سنا، اور انہوں نے بہت سادگی سے اس شہر اقتدار کے حکمرانوں کو ایک پیغام دیا ہے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں داخل ہوا تو شمائلہ کی مسکراہٹ نے اور خوشدلی نے ویلکم کیا. تو میں نے سوچا کہ یہ جو گفتگو پریزیڈنٹ صاحب سے ہوئی ہے، جب رخصت ہو رہا ہوں تو ان کا شکریہ ادا کروں کہ یہ ہماری روایت میں شامل ہے. بڑا اچھا لگا، کم وقت گزرا لیکن پھر بھی اندازہ ہوا کہ چیمبر آف کامرس کیسے. جی، چیمبر آف کامرس ابھی نئی ٹیم آئی ہے، الیکشنز ختم ہوئے ہیں. 1 اکتوبر کو ہم لوگوں نے چارج لیا 2 سال کے لیے، اور اکانومی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے فیڈرل کا واحد چیمبر ہے کیپٹل کا، تو شہر کے لیے بہت اچھا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ زیادہ تفصیل سے آئیں گے آپ کے پاس. تھینک یو. تو آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا یہاں پہ، اور بہت ضرورت ہے میڈیا کو، بزنس کمیونٹی اور پولیٹیکل سائڈ کو برج کے طور پہ میڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کے اوپر کام کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا آج اس بار جو میں آیا ہوں اسلام آباد، نہ پارلیمنٹ گیا نہ سیاستدانوں سے ملا. کل ڈی چوک پہ تھا، آج تاج الصنعت کار کے پاس ہوں، کل پشاور جاؤں گا. تو مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.